بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے سبق میں ہم نے واحد جمع کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کے اصولوں کے بارے میں پڑھا تھا، اس کو بنانے کے اصولوں کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ آج ہم انشاءاللہ مذکر مؤنث کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کیا ہوتے ہیں اور اس کو بنانے کے اصول کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلا ہمارا مذکر وہ لفظ ہے جو نر جنس اور نر اسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ مذکر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابو، معلم، گھوڑا وغیرہ۔ معلم استاد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مؤنث وہ لفظ ہے جو مادہ جنس، مادہ اسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو مؤنث کہتے ہیں یا مؤنث کہلاتا ہے۔ جیسے ابو سے امی ہو گیا، معلم سے معلمہ، گھوڑی سے گھوڑا وغیرہ۔ ایک نر ہوتا ہے اور ایک مادہ ہوتا ہے۔ نر جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مادہ جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بنانے کے یا اس کے چند اصول ہیں، بنیادی اصول ہیں کہ کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں جو مذکر ہی بولے جاتے ہیں، کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں جو صرف مؤنث ہی بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کون کون سے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تمام دنوں اور مہینوں کے نام مذکر ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی دن ہیں ہمارے پاس، جیسے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ مذکر ہیں۔ مہینوں کے نام جیسے جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ مذکر ہیں۔ لیکن جمعرات جو ہے وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ جمعرات جب بھی ہم بولتے ہیں نا تو ہم لوگ کہیں گے جمعرات آئی، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے جمعرات آیا۔ اسی طرح جب ہم اتوار آیا، پیر آیا، منگل آیا، یا یہ جنوری کا مہینہ ہے، یہ اپریل کا مہینہ ہے، تو وہ جو ہے مذکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جمعرات جو ہے وہ مؤنث ہے۔ پھر تمام آوازیں مؤنث ہوتی ہیں، جیسے چوں 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 چڑیا کی آواز ہے، گڑگڑاہٹ جو ہے وہ بادل کی آواز ہے، سائیں سائیں ہوا کی آواز، ہوا کے اڑنے کی آواز، چلنے کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب آوازیں جو ہیں وہ مؤنث ہوتی ہیں، یعنی کہ چوں چوں چڑیا کی آواز، چڑیا کا آواز ہم نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زبانوں کے نام ہمیشہ مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے فارسی، اردو، انگریزی، جرمنی، عربی وغیرہ، یہ سب مؤنث ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اردو بولی جاتی ہے، بولا نہیں جاتا، عربی بولی جاتی ہے، بولا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے مؤنث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تمام نمازوں کے نام مؤنث ہیں، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، یہ سب جو ہے مؤنث ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نام۔ جیسے فجر پڑھی جاتی ہے، پڑھا نہیں جاتا، اسی طرح تہجد پڑھی جاتی ہے، پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہیں؟ سب مؤنث ہیں۔ پھر اس کے بعد دھاتوں اور جواہرات کے نام مذکر ہیں۔ دھات کیا ہوتے ہیں؟ میٹلز جو ہوتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ جواہرات جیسے یہ جتنے پتھر ہوتے ہیں جو آپ اپنی انگوٹھیوں میں پہنتے ہیں، جیسے کہ زمرد ہو گیا، جیسے ہیرا ہو گیا، تو یہ سب جو ہیں یہ جواہرات کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے لوہا، تانبا، لوہا کیا ایک دھات ہے، تانبا بھی ایک دھات ہے، اسی طرح ہیرا جو ایک پتھر ہے، جواہرات میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ مذکر ہیں۔ لیکن چاندی اور کلئی بھی ایک دھات ہے اور چاندی ایک بھی دھات ہے، یہ جو ہیں یہ مؤنث بولے جاتے ہیں، ان کو ہم مذکر نہیں بولتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر تمام سیاروں کے نام مذکر ہیں، جیسے سورج، چاند، ستارے، عطارد، زہرہ وغیرہ، یہ تمام جو سیارے ہیں جو آپ کو آسمان پہ دکھائی دیتے ہیں، یہ سب جو ہیں یہ مذکر ہیں۔ لیکن زمین جو ہے یہ مؤنث ہے، یعنی سورج نظر آتا ہے، چاند نظر آتا ہے، زہرہ یا عطارد جو آپ کو نظر آتا ہے، زمین نظر آتی ہے، یا زمین پر ہم چلتے ہیں، زمین نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، دکھائی دیتی ہے، مطلب یہ مؤنث ہے۔ زمین کے لیے ہم ہمیشہ مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، مذکر کا
نہیں استعمال کرتے. پھر تمام براعظم ملک اور شہروں کے نام جو ہیں مذکر ہیں. براعظم کیا ہے؟ جو آپ کے جیسے ایشیا ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، جنوبی امریکہ، امریکہ ہے، تو یہ سب انٹارکٹیکا، یہ سارے جو ہیں یہ براعظم ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایشیا، یورپ وغیرہ براعظم ہو گئے. پھر ان کے اندر جو ملک ہیں، پاکستان، چین، امریکہ، یو کے وغیرہ، یہ سب جو ہیں یہ ملک ہیں، تو یہ بھی مذکر بولے جاتے ہیں. پشاور اور کراچی وغیرہ یہ بھی مذکر بولے جاتے ہیں. لیکن دلی جو ہے بھارت کا ایک شہر ہے، انڈیا کا ایک شہر ہے، اس کو ہم مؤنث بولتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مذکر نہیں ہے، وہ مؤنث ہے. پھر تمام کتابوں کے نام جو ہیں وہ مؤنث ہیں. جیسے ہماری 4 کتابیں ہیں، زبور، توریت، انجیل، قرآن مجید. زبور، توریت اور انجیل جو ہے یہ تو مؤنث بولے جاتے ہیں، لیکن قرآن شریف جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ مذکر بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم مؤنث نہیں بولتے. جیسے ہم زبور، میں نے زبور پڑھی، توریت پڑھی، انجیل پڑھی. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن شریف پڑھی، ہم کہتے ہیں قرآن شریف پڑھا. ٹھیک ہے، تو یہ مذکر ہے. اسی طرح تمام پہاڑوں کے نام مذکر ہیں. جیسے کوئی ہمالیہ، نانگا پربت، احد وغیرہ، یہ جو ہیں یہ مذکر ہیں. یہ سب پہاڑ کے نام ہیں، اور یہ پہاڑوں کے نام جتنے بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی پہاڑوں کے نام ہیں وہ سب آپ مذکر لیتے ہیں، اس کو ہم مؤنث کے طور پر نہیں لیتے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تمام دریاؤں اور سمندر کے نام جو ہیں وہ مذکر ہیں. جیسے دریائے راوی، جہلم، بحر ہند جو ہیں یہ مذکر ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انڈیا کے 2 دریا ہیں، گنگا اور جمنا، بہت مشہور دریا ہیں، یہ جو ہیں یہ مؤنث ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کا سبق جو تھا وہ مذکر مؤنث تھا، اور ہم نے اس کو بہت تفصیل سے پڑھا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سے نام جو ہیں مذکر ہوتے ہیں، کون سے نام مؤنث ہوتے ہیں. آپ کو یاد امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آسانی سے مل سکے. اوکے، اللہ حافظ.